بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری سوال کی جانب۔ سوال کچھ یوں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ اس سوال سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ سوال سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے علم کی فضیلت بیان کرنی ہے، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جواب لکھنا شروع کیجئے، جواب کی ہیڈنگ دے دیجئے، علم کی فضیلت کی ہیڈنگ دیں۔ اب اس کے بعد آپ اس میں 2 سب ٹاپکس بنا لیجئے، 2 سب ہیڈنگز بنا لیجئے، اور وہ کیا ہوں گی؟ علم کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، اور علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے، علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ 2 سب ہیڈنگز آپ نے بنا لی۔ اب پہلی سب ہیڈنگ لکھیں اور اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں، قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت۔ قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت کیسے ہے؟ جیسا کہ ہم نے علم کی اہمیت میں ہی پڑھا تھا کہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھی، تو یہی باتیں جو ہیں وہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کسی چیز کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس میں فوائد ہوتے ہیں، اس میں فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے اضافے کی دعا بھی مسلمانوں کو سکھائی کہ ربی زدنی علما۔ پھر آتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان جو ایمان والا بھی ہے اور پھر اس کے پاس علم بھی ہے تو اس کے درجوں میں بڑھوتی آئے گی، اس کے درجوں کو بلند کیا جائے گا۔ اور یہاں درجوں سے مراد جنت کے درجے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں عزت کے درجے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اس طرح فضیلت دی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر علم والوں کو مقدم کر دیا۔ پھر اسی طرح سے ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے علم کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اپنے معاشرے سے اور دور جدید سے بھی ریلیٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے آج کے دور میں علم والوں کو فضیلت ملتی ہے۔ جیسا کہ کوئی جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو فضیلت دی جاتی ہے، اس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی دوسری سب ہیڈنگ میں داخل ہو جائیں، دوسری سب ہیڈنگ کو تحریر کیجئے، علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں، اور اب آپ اپنی بات کو شروع کر دیجئے۔ جیسا کہ ہم نے حصول علم کی اہمیت میں احادیث پڑھی تھی، انہی احادیث کو آپ یہاں بھی کوٹ کر سکتے ہیں، بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب۔ پھر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو جب کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اس کو فریضہ سمجھ کر تو اس کو لازمی بات ہے کہ اس چیز کا ثواب ملے گا۔ علم حاصل کرنا صدقہ ہے، علم حاصل کرنا نیکی ہے، فرض ہے، اس کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور جہاد بالعلم بھی اسلام میں انتہائی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور زیادہ علم حاصل کرے، پھر علم میں اضافے کے لیے دعا بھی کرے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی علم کے راستے پر چلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا لیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، جیسا کہ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اور ایک اور دعا ہے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان دعاؤں کے ساتھ اور ان احادیث کو کوٹ کرنے کے ساتھ آپ اپنے اس نقطے کو ختم کریں گے اور آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ میرا ویڈیو لیکچر سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اسلامیات انسٹرکٹر کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔